بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ستاروں کی حرکت کا انسانی زندگی پر اثر انداز ہونا یا یہ دیکھ کرنا کہ ستارے گردش میں چل رہے ہیں، تو اس کے پیچھے عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ ستارے کے اوپر جو ہے ان کا اعتقاد ہوتا ہے۔ تو اس طریقے کے عقائد یہ بے بنیاد ہیں، غیر شرعی ہیں، اس کے شریعت میں کوئی جو ہے شرعی غیر شرعی ہیں یہ ایک طرح سے، کیونکہ جو حقیقی ذات ہے، حقیقی موثر ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ستاروں کو بیچ میں لانا تو یہ مطلب کہ عقل میں نہیں آتی ہے بات، کیونکہ موثر حقیقی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہاں، یہ جو ستاروں پر اعتقاد رکھنا یہ کفار کا طریقہ تھا، تو اسی طرح مسلمانوں کو تو یہ شبہ نہیں دیتا کہ وہ ستاروں پر اعتقاد رکھیں یا اس طرح کی باتیں کریں کہ جو ہے آج ستارے گردش میں چل رہے ہیں، تو یہ بے بنیاد باتیں ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ستاروں کی چال سے اپنا فیوچر معلوم کرنا اور پھر معلوم کر کے اسی پر اعتقاد رکھنا کہ ہاں اب ستارے یہ کہہ رہے ہیں تو اب یہی ہوگا میرے ساتھ، تو یہ غیر شرعی ہے، جائز و حرام چیز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنن نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بارش ہوئی رسول اللہ کے زمانے میں، تو حضرت زید بن خالد اس حدیث شریف کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے سنا نہیں کہ آج رات میرے رب نے کیا فرمایا؟ تو اس نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندے پر بارش کی، اور تو ان میں سے ایک گروہ اس وجہ سے کافر رہا کہ اس نے یہ اعتقاد رکھا کہ ہم فلاں نشتر کے سبب ہم پر بارش کی گئی، نشتر یعنی ستارے کے سبب، تو وہ اس وجہ سے کافر رہا۔ اور دوسرا جو تھا اس نے یہ اعتقاد رکھا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے بارش کی ہے، تو جس نے یہ کہا نا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہم پر بارش کی ہے یا اللہ تعالیٰ نے ہی جو ہے اس عمل کو وجود میں لایا ہے، تو وہ ایمان لایا اور اس نے ستاروں کا انکار کیا۔ اور دوسرا وہ تھا کہ جس نے یہ اعتقاد رکھا کہ ہم فلاں نشتر یعنی ستارے کے سبب ہم پر بارش کی گئی ہے، تو وہ ہے جس نے اللہ پر ایمان نہ رکھا بلکہ ستاروں پر ایمان رکھا، اور وہ کافر ہو گیا۔ تو ستاروں پر ایمان رکھنا یہ کفر تک لے جاتا ہے، یہ شرکیہ چیز ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے جب بھی ہم کوئی جملہ کہہ رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، تو ہم سوچ سمجھ کر کہیں۔ بس اوقات ہمیں معلوم نہیں ہوتا، وہ کلمات کفریہ ہو جاتے ہیں اور وہ شرک و کفر تک لے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے جب ہم کوئی بات کریں تو سوچ سمجھ کے کہیں کہ ہم بات کہہ کیا رہے ہیں۔ ہمیں بولتے وقت اکثر معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، بس ہم مذاق میں ایسے ہی بول دیتے ہیں اور پھر بعد میں وہ کفر تک لے جاتا ہے اور ہمیں علم تک نہیں ہوتا ہے۔